بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 57 ہے، 57۔ حدیث سنیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. متفق علیہ۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ بزرگان محترم، جو حدیث آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، چونکہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بلکہ بالکل قریب بیٹھنا اور ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنا، یہ سب چونکہ حضرت جبرائیل سے منسوب ہے، اسی لیے اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو فرشتے ہیں تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔